السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی بستی ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کا فردر یا اپنا ذاتی مسئلہ تھا کہ یہ کسی مذہب پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں۔ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں، اور خدا کے وجود سے انکاری بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر تو یہاں تک بات ہوتی تو شاید برداشت ہو جاتی، لیکن یہ لوگ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے اندر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آئیں گے، جو ہماری نئی نسل کے بچوں کے ساتھ اور ان کے ایمان کے ساتھ بڑے عجیب طریقے سے کھیل کھیل رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے گروپس بنا رکھے ہیں۔ انہیں ایتھسٹ کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف واقعات اور حادثات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب انہوں کے مختلف واقعہ نظر آئے، کوئی حادثہ نظر آئے، تو اس کو آڑ بنا کر اس واقعے کے اصل اسباب پر روشنی ڈالنے کے بجائے یہ خدا پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے۔ کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور ملک ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ ملک کے اصل ذمہ داران جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں اور ان عوامل کے ذمہ دار ہیں جن کی وجہ سے یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان پر توجہ دینے کے بجائے یہ سیدھی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات ماننا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا خدا کہاں پر ہے، کہ یہ مسلمان جو خدا کے آگے دن میں 5 مرتبہ ماتھا ٹیکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، خدا ان کو بھوکا کیوں مرنے دے رہا ہے، ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا۔ اس طرح کے اعتراضات کو قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے کر مسلمانوں کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت قرآن پاک کی پڑھتے ہیں یا بتاتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں اعلان کیا کہ زمین پر جو بھی جانور ہے، جو بھی جاندار ہے، زندہ انسان ہے یا روح ہے، جانور ہے، جو بھی ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر رزق کا ذمہ خدا نے لیا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بے شمار لوگ دنیا کے اندر بھوک سے مر جاتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں۔ پھر اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ خدا معاذ اللہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا، اور یہ قرآن کی آیت کو ایک طرح سے جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کی تکذیب کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا تھا تو بے شمار لوگ، بے شمار انسان بھوکے پیاس سے دنیا میں کیوں مر رہے ہیں، قحط سے کیوں مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا معاذ اللہ۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے اعتراضات کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے نئی نسل کے ایمان کو مشکوک بنایا جاتا ہے۔ تو میں اسی طرح کے چند سوالوں کے جواب دینے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ اب جہاں تک اس اعتراض کی بات ہے تو یہ اعتراض کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتا۔ تو جناب میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے رزق کا ذمہ جو لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے رزق جا کے لوگوں کے گھروں میں بانٹنا ہے، لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خدا نے رزق کی ذمہ داری لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں اتنے وسائل پیدا کر رکھے ہیں، اتنی خوراک پیدا کر رکھی ہے، اتنی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں کہ اس پورے ارض کے تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے وہ کافی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے چند انسانوں نے، مفاد پرستوں نے، ان وسائل پر قبضہ کر کے اس کو عام انسانوں تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک شخص کسی گاؤں میں آئے اور گاؤں میں آ کر کہے کہ میں اس پورے گاؤں میں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اور وہ گاؤں میں سے ایک بڑے فرد کو یا چودھری کو وہ سارا کھانا پہنچا دے اور وہ چلا جائے اور جا کر کہے کہ یہ خوراک سارے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، لیکن وہ چودھری اس خوراک کو خود قبضہ کر لے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ جس طرح وہ چودھری ذمہ دار ہے اس ظلم کا اور کھانا نہ پہنچانے کا، اسی طرح معاشرے میں موجود، دنیا میں موجود چند اتنے امیر ترین کھرب پتی لوگ جن کے پاس دنیا کی کل دولت کا 50% 60% موجود ہے، وہ افراد ذمہ دار ہیں اس دنیا کے اندر انسانوں کے بھوکے مرنے کے اور پیاسے مرنے کے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنی پروڈکٹس کو اس وجہ سے ضائع کر دیتی ہیں، اپنی کھانے پینے کے پروڈکٹس کو اس وجہ سے ضائع کر دیتی ہیں تاکہ اگر وہ مارکیٹ میں زیادہ آئی تو ان کی ڈیمانڈ اگر کم ہوگی تو ان کی قیمت گر جائے گی۔ صرف اس وجہ سے وہ خوراک کو ضائع تو کر دیتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتی کہ غریب ممالک کے اندر جہاں لوگ بھوک اور پیاس سے مرتے ہیں وہاں امداد ان کو جا کے دی جائے، کیونکہ اس دنیا میں کیپٹلزم کا نظام نافذ ہے، سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے۔ تو ناظرین گرامی، چند سرمایہ دار ہیں ایسے
کہ جنہوں نے سرمایہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے خوراک پر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے ساری چیزوں پر قبضہ کر کے عام انسانوں تک ان کو پہنچنے سے روک دیا، کہ اس میں خدا کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے۔ اس میں ذمہ دار وہ افراد ہیں جو ظالم ہیں، جو ظلم پر مبنی یہ معاشرہ قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جدوجہد کا حکم دیا، ان سے حکم دیا کہ ان سے جو ہے نا ان ظالموں سے معاشرے کو نجات دلائی جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا میں جتنے بھی فساد ہوئے بر و بحر میں، یہ سارے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ یعنی انسانوں کے اعمال ایسے ہیں، انسانوں کی کرتوت ایسے ہیں کہ وہ ظالموں کے ظلم جا کے چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور چپ ہو کر بیٹھ کے شکوے خدا سے کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ خدا تعالیٰ نے جو وسائل رزق کا ذمہ لیا ہے وہ اس طرح سے نہیں لیا کہ اللہ نے ہر گھر کے اندر جا کر رزق کسی کو پہنچانا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وابتغوا من فضل اللہ کیوں کہتا ہے؟ اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ جا کر رزق تلاش کرو؟ رزق کو تلاش کرنا کوئی عبادت کہا جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اتنے وسائل پیدا کر رکھے ہیں کہ انسان ان کو حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اعتراض ان کا بالکل بے مقصد ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے دوسرے اعتراض کی طرف آتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ کیا خدا عادل ہے؟ یعنی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو گنگا پیدا کر دیا اور کسی کو صحیح پیدا کر دیا، کسی کو دو ٹانگوں کے ساتھ پیدا کر دیا اور کسی کو ٹانگوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ تو اندھا پیدا ہوتا ہے، تو جو اندھا پیدا ہوتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ اندھا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ نابینا پیدا ہوتا ہے یا وہ معذور پیدا ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ عدالت اور انصاف نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، ان کو ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اگر اس کے اندر چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے، اس کے اندر جو وہ احتیاط ہے وہ نہ کی جائے تو یہ مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کو بغیر کسی وجہ کے بھی کوئی معذور پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نابینا پیدا ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر کوئی معذور پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معذوری میں اس کا امتحان لیتے ہیں، کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ اس معذوری میں اس بچے کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کا بھی امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ بہت دولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت دے کر بھی اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو غریب رکھتا ہے تو اس کی غربت میں بھی اللہ اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں غربت سے مراد ایسی غربت نہیں جس میں انسان بھوکا اور پیاسا مر رہا ہو۔ اللہ نے ایسی غربت نہیں پیدا کی، کیونکہ ایسی غربت انہی سماج کے پیدا کرنا ظالم لوگوں نے پیدا کی۔ مطلب تھوڑا بہت تفاوت ہوتا ہے معاشرے کے اندر، کچھ زیادہ امیر کچھ غریب ہوتے ہیں، تو دونوں کی بے شک اللہ تعالیٰ دونوں سے امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ کون اپنی ذمہ داری میں کو ادا کرنے میں پورا ہو رہا ہے اور کون صبر کر رہا ہے اور کون صبر شکر سے کام نہیں لے رہا۔ اس طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہر چیز اگر تقدیر میں لکھ دی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ جی ایک انسان نے غریب ہے تو غریب ہی رہنا ہے، یا ایک انسان نے بیمار ہی رہنا ہے، یا ایک انسان نے ہمیشہ جو ہے مشکل میں ہی رہنا ہے، اور اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے اور اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اس کو نقصان ہو جانا ہے، تو پھر انسانی کوشش کا فائدہ کیا؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، جب تقدیر میں ذلت و رسوائی لکھی ہوئی ہے تو پھر فائدہ کیا کوشش جدوجہد کا؟ تو جناب تقدیر کا یہ مطلب نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا، تقدیر کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے ایک افسر ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کی زندگی گزری ہوتی ہے، اس کے پاس قیدی ہوتے ہیں، وہ قیدی 5-10 سال سے اس کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی طبیعت کو نیچر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میرے علم کے مطابق اور میرے تجربے کے مطابق یہ جو افراد ہیں یہ باہر جائیں گے تو دوبارہ یہ چوری کریں گے اور دوبارہ پکڑے جائیں گے اور دوبارہ جو ہے یہ حراست میں آ جائیں گے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ شخص باہر جاتے ہیں، افراد جو جب چھوٹتے ہیں باہر جاتے ہیں دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یا ایک استاد جو ہے وہ ایک شاگرد کو اپنی دیکھتا ہے، اس کو کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کو، عادت کو، فطرت کو جانتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جناب جس طرح سے اس کا روش اور چلنے کا طریقہ ہے یہ بچہ تو کبھی بھی پاس نہیں ہو پائے گا، یا یہ بہت اچھے نمبر لے لے گا یا بہت اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے گا۔ تو وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر، اس کو جان کر، وہ اتنا عرصہ اس کے پاس رہ رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام۔ تو یاد رکھیں جب وہ بندہ ناکام ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کے استاد نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ تو فیل ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ یہ تیرا تو کامیاب ہونا مشکل ہے۔
بلکہ اس کو استاد کا یہ کہنے کی وجہ سے وہ فیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی حرکتوں اور اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انہی اعمال کی بنیاد پر اس کے جو ہے باس نے، اس کے استاد نے اس کی یہ بات کہی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں جانتا ہے، ہر انسان کے بارے میں اللہ کو علم ہے، تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ایک بات کو لکھ دیتا ہے، ایک بات کو لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان کافر ہی مرے گا، یا یہ انسان مسلمان ہو کے مرے گا، یا یہ دنیا میں عزت حاصل کرے گا۔ وہ جو اللہ لکھتا ہے اس کی وجہ سے انسان عزت نہیں حاصل کرتا، اس کی وجہ سے انسان کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ انسان کامیابی حاصل کرتا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر جو اس نے کرنا ہوتا ہے اس کو پہلے لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک باریک سا مفہوم ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو اس کے کنفیوژن ہم نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ دہریہ اور بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا غیب ہے تو پھر وہ حاضر ناظر کیوں؟ یعنی اللہ غیب ہے، پوشیدہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر بھی ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے سے باتیں ملتی نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ غیب ہے، مطلب ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے وجود کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو اللہ ہمارے سامنے، ہم ہماری آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ حاضر ناظر ہے۔ کیوں؟ کیسے حاضر ناظر ہے؟ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے حاضر ناظر ہے کہ اللہ جہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، ہر چیز کو وہ سن رہا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے علم کے لحاظ سے اور اپنے سمع کے لحاظ سے اور ان ساری چیزوں کے لحاظ سے وہ ہر جگہ پر اپنی موجودگی رکھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا وجود نہیں ہے اس وجہ سے وہ غائب ہے، ہماری ظاہری آنکھوں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ جی لوگ زلزلوں میں مر جاتے ہیں اور سیلابوں کے اندر مر جاتے ہیں، عام لوگ، غریب لوگ، معصوم لوگ مر جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ زلزلوں میں مر گئے تو خانوں میں مر گئے، اور یہ جو ہے ظلمن مارے گئے، اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، اللہ کو پکارتے رہے، اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ اس کے اوپر بھی اگین وہی بات ہے، یہ جو سیلاب آتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ آتے ہیں، یا پھر اس وجہ سے آتے ہیں کہ جو ہے کسی قوم پر عذاب کے لیے آتے ہیں، اور ایک تیسری وجہ سے بھی آتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں پھیلائی ہوئی تباہ کاری ہے۔ جب انسانوں نے دنیا کے اندر کاربن گیسز کا بے شمار اخراج ہو رہا ہے دنیا میں، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ برف جو ہے یہ پگھل رہی ہے، گلیشیئرز جو وہ پگھل رہے ہیں، اور ان کے پگھلنے کی وجہ سے دنیا میں بارشیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے یہ سیلاب آ رہے ہیں، تو اس کی ذمہ دار تو انسان ہے۔ اس لیے ہر چیز کو اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مورد الزام ٹھہرانا کوئی احمقانہ ہی بات ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر خود بھی غور کرنا چاہیے، اور یہ لوگ جو اس طرح کے اعتراضات اسلام پر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، ان اعتراضات پر کبھی بھی سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ صرف باتوں کی حد تک ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی گہرائی میں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔